السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شرعی پردہ. عورت قدرت کا ایک ایسا راز ہے جس راز پر مطلع ہونے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو اللہ کی جانب سے اس کا مجاز گردانا گیا ہو. بند کر دو. اور اس راز کا ادنا سے ادنا جز بھی کسی اجنبی کے اوپر ظاہر کرنا یہ قدرت کے ساتھ ایک بہت بڑی خیانت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت ہمیں دی ہے، اس شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے. ہر حکم شرعی کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت مخفی رہتی ہے. مثلا اللہ تعالی نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے. اب تصویر کی ممانعت کے پیچھے حکم شرعی کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ممانعت کے پیچھے صورت پرستی کی علت موجود ہے. دنیا میں سب سے پہلے جو شرک وجود میں آیا اس کی بنیاد یہی صورت پرستی ہے. تو تصویر بنانے کی حرمت کے پیچھے غور کریں گے آپ تو یہی علت شرعی آپ کو نظر آئے گی. وہ علت شرعی ہے صورت پرستی، حقیقت بیزاری. آگے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. اس حرمت کے پیچھے
علت شرعیہ کیا ہے؟ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس حکم کے پیچھے جو علت شرعی ہے وہ سکر اور نشہ ہے. نشہ کی وجہ سے شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. اب یہ نشہ جن جن چیزوں کے اندر پایا جائے گا وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی، چاہے وہ زمانے نبوی میں رہی ہوں یا نہ رہی ہوں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حشیش نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گانجا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیروئن نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرد نہیں تھا. یہ ساری جو منشیات ہیں ہمارے دور میں، ان میں سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی. ہیروئن کو اوپر بھی وہی شراب والا حکم لگے گا، ہیروئن حرام. گرد کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا اس لیے کہ گرد حرام، گرد کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے. حشیش کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے، گانجے کے اندر بھی وہی علت پائی جاتی ہے. تو جس حکم شرعی کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علت موجود تھی، جن جن چیزوں کے اندر وہ علت پائی جائے گی وہی حکم اس چیز کے اوپر بھی لگ جائے گا. جن جن چیزوں کے اندر سکر پایا جائے گا، نشہ پایا جائے گا، وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی. ایسے ہی بے حجابی کو اللہ تبارک و تعالی نے ممنوع قرار دیا ہے. بے حجابی ممنوع ہے، بے حجابی حرام ہے، بے پردگی ناجائز ہے. اس حکم شرعی کے پیچھے علت کیا ہے غور کریں تو انسداد فحش ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو فحاشی سے روکنا چاہتا ہے، فحش سے روکنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس نے بے پردگی اور بے حجابی کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، ممنوع قرار دیا. اب جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی، جن جن چیزوں کے اندر فحش کی علت پائی جائے گی وہ چیزیں حرام ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی فحشا کا حکم نہیں دیتا، یعنی فحشا سے روکتا ہے. اب فحش یہ علت قرار پائی بے حجابی کی. اور غور کریں تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئے گی کہ بے حجابی، بے پردگی یہ حیا کا اپوزٹ ہے. یعنی جہاں بے پردگی آئے گی وہاں حیا موجود نہ ہوگی، اور بے پردگی عقل کی صفت ہے اور بے حیائی بے عقلی کی صفت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نر جانور مادہ کے اوپر جست کرتا ہے، وہ بھی کھلم کھلا، لیکن لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے کہ بے پردگی کے ساتھ اس فحش کام کا وہ جانور ارتکاب کر رہا ہے. کوئی اسے معیوب نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے عقل ہے. تو بے پردگی اور بے حیائی یہ بے عقلی کی صفت ہے. تو ظاہر ہے کہ حیا یہ عقل کی صفت قرار پائی. با حیا آدمی کبھی بھی بے پردہ نہیں ہو سکتا، اور با حیا آدمی کبھی فحش کا ارتکاب نہیں کر سکتا. اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حیادار ہے. ظاہر ہے کہ وہ بے حیائی کا اور بے پردگی کا اور بے حجابی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو ان تمام چیزوں پر قدغن لگائے گا، ان تمام چیزوں پر روک لگائے گا. تو ہم بے حجابی کے پیچھے جو علت پاتے ہیں وہ علت ہے فحش، بے حیائی، جو عین حیا کی ضد ہے. اور جو بے
عقلی کی صفت ہے. اس کے بالمقابل حیا یہ عقل کی صفت ہے. کیا یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا تمدن نو کے اوپر، تہذیب نو کے اوپر، جنہیں اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے، جنہیں اپنے تمدن کے اوپر بڑا ناز ہے، جنہیں اپنی ہر ہر ادا کے اوپر، اپنی ہر ہر حرکت، اپنے ہر ہر عمل، اپنے ہر ہر فعل کے اوپر بڑا فخر ہے، کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں کس بات پر فخر ہے؟ تمہارے حیا نام کو نہیں ہے، فحاشی تمہارے ہاں عام ہے، بے پردگی تمہارے ہاں عام ہے، بے حجابی تمہارے ہاں عام ہے. یہ تو بے عقل کی صفت ہے. تو تم عقل مند کاہے کے؟ تم عقل مند کہاں ٹھہرے؟ تم تو بے عقلے ٹھہرے، اس لیے کہ بے حیائی یہ بے عقلی کی صفت ہے. بے عقل لوگ ہی فحاشی کو رواج دے سکتے ہیں. اور ایسا معاشرہ جو فحاشی کی ترویج کرے، فحاشی کی ہمت افزائی کرے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں سورہ نور کے اندر وعید فرمائی ہے. وعید کیا سنائی گئی ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے میں، ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. ثابت یہ ہوا کہ بے حجابی اور بے پردگی اس کے علت فحش ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حجابی کو ممنوع قرار دیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، ان تینوں کا پردہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہی تینوں چیزیں تو زینت کا اصلی محل ہیں. فتنے کی اصل جگہیں تو یہی تینوں ہیں، اور غور کریں تو زینت کی جگہیں یہی تین ہیں. مثلا سر پورا کا پورا دیکھیے آپ، سر جہاں سے شروع ہوتا ہے اسے گردن بولتے. اب یہ گردن یہ زینت کا محل ہے. عورت یہاں ہار پہنتی ہے. ناک یہ زینت کی جگہ ہے، عورت یہاں نتھنی پہنتی ہے. کان زینت کی جگہ ہے جو سر ہی میں ہے، یہاں عورت بالیاں پہنتی ہے. اور پھر سر میں بھی پتہ نہیں کیا کیا پہنتی رہتی ہو. غرض ہے کہ پورا کا پورا چہرہ یہ محل زینت ہے. مفاسد کا بنیادی سبب، بنیادی محل یہی چہرہ ہے. اسی طرح آپ آگے بڑھیں، ہاتھ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کھلا رکھنا چاہیے، یہ بھی حجاب کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ عورتیں زینت کی چیزیں یہی پہنتی ہیں. گھڑی یہاں پہنتی ہیں، چوڑیاں یہاں پہنتی ہیں، کنگن یہاں پہنتی ہیں. تو چہرے کے علاوہ دوسری زینت کی جگہ یہ ہاتھ ہے، تیسری زینت کی جگہ پیر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کرنا چلے کہ ان سے زینت ظاہر ہو اور ان کے پازیب کی جھنکار لوگوں کے کانوں میں جا کر پڑے. تو جن تین چیزوں کو یہ کھلا رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کھلا رکھنے کا جواز نکال رہے ہیں، یہی تینوں چیزیں تو محل فتنہ ہیں. مفاسد کی اصل جڑ اور مفاسد کی اصل بنیاد یہی تین چیزیں ہیں. عورت کی حقیقت پر بھی اگر غور کر لیا جائے تو کم سے کم جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کا رد ہو جائے اور اپنے اس قول سے، اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش نظر رکھیں، بات بہت زیادہ کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی. روایت اس طرح ہے،
وعن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان رواہ الترمذی فی کتاب الطلاق. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الطلاق کے اندر لائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پورا کا پورا پردہ ہے، کھلی ہوئی ہے، عورت ننگی ہے. اللہ. جنگ احزاب کے موقع پر منافقین جو ساتھ میں لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بھاگنے کا جواز نکالا. بھاگنے کا جواز انہوں نے کیا نکالا؟ کہنے لگے ان بیوتنا عورہ. قرآن حکیم کہتا ہے وما یہ بھی عورہ، کہتے ہیں ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں پر کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پوری کی پوری غیر محفوظ ہے، عورت پوری کی پوری ننگی ہے، عورت پوری کی پوری کھلی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ عورت سر سے پیر تک جب کھلی ہوئی ہے تو سر سے پیر تک اس کا پردہ ہوگا. یہ تو لفظ عورت سے واضح ہے، اور حدیث پاک میں اس کو عورت کہا گیا ہے. عورت پوری کی پوری، المرأہ من عورت، یہ پوری کی پوری عورت عورت ہے. سر سے پیر تک ایک عورت کھلی ہوئی ہے. اب جب پوری کھلی ہوئی ہے تو اس کا پورا ڈھانکنا ضروری ہوگا، پورے سراپا کا حجاب ہوگا، تب جا کر کے یہ ڈھکے گی. بعض لوگوں نے ستر اور حجاب کے درمیان فرق نہیں کیا. اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر ستر اور حجاب کے درمیان فرق کر لیتے تو معاملہ ملتبس نہ ہوتا، معاملہ گنجلک نہ ہوتا. ستر اور حجاب کے درمیان فرق کیا ہے؟ ستر مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے. عورت کا ستر چہرہ چھوڑ کر، ہاتھ چھوڑ کر، پیر چھوڑ کر، اور پیر میں کیا؟ پشتے پا، پیر کی پیٹھ. تو پیر کا اوپری حصہ یعنی پشتے پا ایک، ہاتھ دو، اور چہرہ تین. ان تین چیزوں کو چھوڑ کر کے عورت کا پورا بدن یہ ستر ہے. مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے. تو ستر کا حکم عورت کو بھی ہے اور مرد کو بھی ہے. عورت اپنا ستر کہیں ظاہر نہیں کر سکتی اور مرد اپنا ستر کہیں نہیں ظاہر کر سکتا. ناف سے لے کر گھٹنے تک ظاہر نہیں کر سکتا، اور عورت بھی ان تین جگہوں کے علاوہ پورے بدن میں سے کسی عضو کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. کسی کے سامنے سے میری مراد اجنبی، جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا. اور حجاب کہتے ہیں پورے بدن کو ڈھکنا. تو ستر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے. ستر مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اور حجاب صرف عورت کے لیے ہے. ستر کا ثبوت کس آیت کریمہ سے ملتا ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. آپ چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ تھوڑا سا. علی عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں, اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو چیز ظاہر ہو جائے. ولا يبدين زینتهن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک مجمل استثناء کیا ہے. اس مجمل استثناء سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے. اس کا مدعا سمجھنے میں اصل میں غلطی ہوئی ہے. تو پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے, اور وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈالے رکھیں, اور اپنے زینت کو کہاں کہاں ظاہر کریں؟ 12 جگہوں پر. لبعولتہن اپنے شوہر کے لیے, ان کے شوہر ہیں جو ان کے لیے, سسر کے لیے آباء بعولتہن, بیٹوں کے لیے او ابناء بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے. یعنی جو بیٹوں کی 3 قسمیں ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے رضائی, ایک بیٹا ہوتا ہے نسبی وغیرہ وغیرہ. تو ان بیٹوں سے پردہ نہیں ہے, زینت یہاں ظاہر کی جا سکتی ہے. سسر سے بھی پردہ نہیں ہے, شوہر بعولتہن باپ دادا سب آ گئے. اسی طریقے سے شوہر کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اخوانہن بھائیوں سے پردہ نہیں ہے, او بنی اخوانہن بھائیوں کے بیٹوں سے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے, او بنی اخواتہن بھانجوں سے پردہ نہیں ہے, او نسائہن عورتوں سے پردہ نہیں ہے, او ما ملکت ایمانہن نوکرانیوں سے پردہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے وہ نوکر جن کو جنسی خواہش نہیں رہ گئی ہے, جس کو اس آیت کریمہ میں غیر اولی الاربا کہا گیا ہے, جن کے پاس جنسی خواہش ہے ہی نہیں, ایسے نوکر بوڑھے ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے. اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں, ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے. آپ گنیں گے تو اس آیت کریمہ میں 12 اشخاص ایسے ہیں. اب 12 اشخاص بنیادی طور پر ہیں, تفصیل کریں گے تو اور آگے تک معاملہ بڑھتا چلا جائے گا. بنیادی طور پر 12 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں. ان کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. زینت کیا ہے؟ وہی 3 چیزیں جو سطر میں ہیں. نماز میں عورت اس کو ظاہر کر سکتی ہے, چہرہ, ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر, یہ ان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے. رہا اجنبیوں کا معاملہ تو اجنبیوں کے سامنے یہ 3 چیزیں بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی, بلکہ اجنبیوں کے سامنے عورت سر سے پیر تک پردہ ہے, اور سر سے پیر تک وہ حجاب میں اپنے آپ کو چھپائے. وہ حکم سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جب باہر نکلیں تو اجنبی انہیں دیکھ نہ پائیں, اس لیے وہ
اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں. یہاں یدنین علیہن، علا استعلا کے لیے آتا ہے، لفظ علا ہی بتلا رہا ہے کہ عورت کا پردہ سر سے پیر تک ہے، تبھی تو لفظ علا لایا گیا جو استعلا کے لیے ہے. اور دوسرے یہاں ایک لفظ خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے، جلباب. جلباب کی جماعت یہ جلابیب. جلباب کا مطلب علماء لغت نے بیان کیا ہے ما یستر جمیع بدن المرأہ، جو عورت کے پورے بدن کو ڈھانک لے. جمیع بدن المرأہ، جس میں چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے اور پیر بھی ہے. تو حجاب سر سے پیر تک ہے. ستر تین چیزوں کے علاوہ پورا بدن ہے. یہ تین جگہیں جو محرم ہے ان کے اوپر ظاہر کر سکتی ہے اور نماز کے اندر ظاہر کر سکتی ہے. بقیہ اجنبیوں کے لیے اس کا پورا سراپا سر سے پیر تک وہ عورت ہے، سر سے پیر تک ننگی ہے. اسے ان تمام سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. آج ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ پردے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے. پردہ دقیہ نوسی کی علامت بن گئی ہے. جو آدمی پردے کی بات کہتے ہیں یہ تو دقیہ نوس ہے، یہ تو 1400 سال پرانی روایت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اور 1400 سال کی پرانی روایت اب اس جدید دور کے اندر آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، فرسودہ ہو چکی ہے. اب وہ تہذیب اور وہ روایت ہمارے اس دور کے اندر چلنے والی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ چلے گی کیسے نہیں؟ علت تو جو پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے. شراب اس وجہ سے مضر ہے اس لیے کہ علت جو پہلے تھی علت آج بھی ہے، اور جس طریقے سے پردے کی جو علت پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے. فحاشی اس کی علت تھی، وہ علت آج بھی موجود ہے. تو چیز آؤٹ آف ڈیٹ کیسے ہو سکتی ہے، فرسودہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ ددیحالی رشتوں سے کوئی پردہ ہے، نہ نہالی رشتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، اور مشترکہ رہائش کے اندر تو یہ چیز بالکل مفقود ہو کر کے رہ گئی ہے. بہنوئیوں سے اگر پردہ کرے عورت تو لوگ اسے بہت مایوس سمجھتے ہیں. دیور سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. جیٹ سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. دیور کے بارے میں بھابیاں یہ بولتی ارے یہ تو اپنے بیٹے کی طرح ہے، یہ تو میرے شوہر کا بھائی ہے، یہ تو میرے بیٹے جیسا ہے. ٹھیک ہے آپ کی نگاہ میں بیٹا ہے، لیکن شریعت کے پابند پورے مسلمان ہیں، اس میں عقل کو دخل نہیں ہوگا. ہم جب تک مسلمان ہیں تب تک ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا ہوگا. دیور کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے اس سلسلے میں وہ روایت جو نسائی شریف کتاب النکاح کے اندر آئی ہے اسے سامنے رکھ لیں تو اس بات کی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی. اس بات کی کیا اہمیت ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رجل امرأة من الانصار فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیها قال لا فامره ان ينظر الیها رواہ النسائی فی کتاب النکاح. اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اس مسئلے کے بعد میں دیور کے مسئلے کے اوپر آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے ایک انصاریہ عورت کو پیغام نکاح دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اس شخص صاحب نے پوچھا کہ عورت کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں دیکھا. فَأَمَرَهُ أَن يَنظُرَ إِلَيْهَا آپ نے فرمایا جا دیکھ لے اس کو. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عورت کا چہرہ یہ پردہ نہیں ہے، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا حکم کیوں دیتے. اس جزئی واقعے سے عمومی حکم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، عموم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. یہ تو آج بھی حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سے شادی کر سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر عورت بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے. بعض حالات کے اندر جس کو اضطراری حالت کہتے ہیں ان حالات کے اندر
عورت کو مرد دیکھ سکتا ہے. یہ حالات خصوصی ہیں, عمومی حالات کے اندر اس پردے کا سخت حکم دیا گیا ہے. یہ اضطراری حالات, مجبوری کے حالات, یہ اصلی حالات سے مستثنا ہے. اب آئیے اس حدیث کی طرف. حدیث اس طرح ہے, وان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار افرأیت یا رسول اللہ افرأیت الحم قال الحم والموت رواہ الترمذی فی کتاب الطلاق. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا. وہ عام حکم کیا تھا کہ اے لوگو تم عورتوں کے پاس مت جاؤ, یعنی بے حجاب جو عورتیں ہیں, بے پردہ جو عورتیں ہیں, اچانک ان کے پاس گھر میں داخل مت ہو جایا کرو. تو اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کا مسئلہ بتا دیجئے. ہم وہ کا مطلب ہوتا دیور. اس دائرے میں جیٹ بھی آ گیا, بہنوئی بھی آ گئے, سارے کے سارے آ گئے. خاص طور سے یہاں دیور کا تذکرہ ہے اس لیے کہ مشترکہ رہائش کے اندر شوہر کا یہ جو بھائی ہے دیور, یہ برابر گھر سے جڑا رہتا ہے. تو ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحم والموت, دیور تو موت ہے. بتائیے حدیث کے اندر دیور کو موت کہا جا رہا ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا کی سزا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا. اگر اتفاق سے دیور شادی شدہ ہے, بھابھی سے ملوث ہو گیا, تو یہ تو موت کا سبب بن گیا اس عورت کے لیے بھی, اور اپنی موت کا بھی سبب بن گیا. خود یہ رجم کر دیا جائے گا اور عورت بھی رجم کر دی جائے گی. تو سب سے بڑا خطرہ تو دیور سے ہے, دیور سے پردہ ضروری ہے خاص طور سے. اب بھابیاں کیا بولتی ہیں, یہ تو بھائی کا بیٹا ہے, شوہر کا بیٹا ہے, اور یہ اپنے بیٹے کی طرح ہو گیا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے تیرا بیٹا نہیں ہے, تیرے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے, اس سے پردہ ضروری ہے. لیکن مشترکہ رہائشی نظام کے اندر یہ چیز آج بخود نظر آتی ہے. نہ کوئی دیور سے پردہ کرتا ہے, نہ کوئی بہنوئی سے پردہ کرتا ہے, اور نہ کوئی جیٹ سے پردہ کرتا ہے. اگر کوئی ان سے پردہ کرنے لگے تو لوگ ہنستے ہیں, اس کو ایک معیوب بات سمجھتے ہیں, جبکہ یہ معیوب بات نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کا ایک حساس مسئلہ ہے. الحم والموت کہہ کر کے اس کی حساسیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے لوگ پھوپھا سے پردہ معیوب سمجھتے ہیں. اگر کوئی عورت اپنے پھوپھا سے پردہ کرنے لگی تو لوگ ہنستے ہیں. اب یہ بتائیے پھوپھا, اس عورت سے اس کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. لہذا پھوپھا بھی یہ اجنبی ہے, غیر محرم ہے, لہذا پھوپھا سے بھی پردہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے لڑکی خالو سے بھی پردہ کرے گی, اس لیے کہ اس کی بہن جب ایک شخص کے نکاح میں ہے تو جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے تب تک تو اس سے شادی نہیں کر سکتا. لیکن اتفاق سے اگر اس کی بہن مر جائے تو سالی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سالی جو خالو سمجھ کر کے پردہ نہیں کر رہی تھی, اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے, اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں, بلکہ وہ ایک علت آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ حرمت تھی, وہ علت جب زائل ہوگی تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لہذا خالو سے بھی پردہ ضروری ہے, خالو سے پردہ ضروری,
اسی طریقے سے پھوپھا سے بھی پردہ ضروری ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے بعض لڑکے ہوتے ہیں خالہ کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے کہ نہیں ہے, بھائی کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے, کسی بھائی کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے, اس کے لیے حرام نہیں ہے, شادی ہو سکتی ہے. خالہ کی لڑکیوں سے بھی شادی ہو سکتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کی لڑکیوں سے بھی کوئی پردہ نہیں رہتا ہے, جبکہ پردہ یہاں بھی ضروری ہے. خالہ کی لڑکیوں کے ساتھ بھی پردہ ضروری ہے, وہاں بھی پردہ نہیں ہے. اور حقیقی خالہوں کو تو چھوڑو, یہاں تو بچوں نے عادت بنا لی ہے, کسی کو بھی راستہ چلتے کسی بھی گھر کی عورت کو خالہ بنا لیتے ہیں. 2-4 دفعہ خالہ بولے, اس کے بعد 5ویں مرتبہ جب اس گھر سے گزرے, او خالہ کیا حال ہے, اس کے بعد بغیر کچھ کہے ہوئے سیدھے گھر میں گھس جاتے ہیں. مسئلہ خالہ کا حال دریافت کرنا نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے, اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں ہے. وہ خالہ کی طبیعت اور خالہ کی حالت سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں. تو حقیقی خالہ تو چھوڑو, یہاں جو نقلی خالائیں ہیں ان کے گھروں میں لوگ گھس جاتے ہیں اور گھر والے کوئی برا نہیں مانتے, اسے کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے. اس طرح بے پردگی عام ہو چکی ہے. بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر نقاب پہننے کا رواج موجود ہے, لڑکیاں عام طور پر حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں, نقاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں, لیکن اندرونی جو زندگی ہے وہ بہت ہی بری ہے. وہ لوگ جو معاشرے کی نفسیات کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں, ان کے اوپر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ بظاہر ہمارا معاشرہ ایسا لگتا ہے کہ پردے کا اہتمام ان کے گھروں میں ہے, لیکن حقیقت میں اس پردے کے اہتمام سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جن لوگوں کا داخلہ گھروں میں ممنوع ہے ایسے لوگ گھروں میں آتے جاتے ہیں اور گھر کی عورتیں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی. حالانکہ اس سلسلے میں کتنا حساس ہے ہمارا دین, کتنی حساس ہے ہماری شریعت, کہ امکان تھا کہ نگاہ خیانت کرے تو چہرے کا پردہ کر دیا گیا, امکان تھا کہ کان خیانت کرے, اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے پازیب کی جھنکار کو پردہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور امکان تھا کہ ناک خیانت کرے تو حکم دے دیا گیا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے. اور پورا سراپا جب مظن فحش بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ایک بڑا بہترین نکتہ ذہن میں آیا کہ یورپ اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھتا ہے, تہذیب والا سمجھتا ہے, تمدن والا سمجھتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے تمہارے ہاں تو بروج موجود ہے, تبرج موجود ہے, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, تمہارے ہاں تبرج موجود ہے. تبرج کیسا؟ عورتوں کا تبرج. تبرج کی حقیقت کیا ہے؟ پورا سج دھج کر کے, لپسٹک لگا کر کے, غازہ پوت کر کے, بالوں کو ایک خاص اسٹائل دے کر کے, ایک خاص لباس پہن کر کے, وہ لباس بھی کیسا, نہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے نہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا ہے. جسم کے جو کنٹورز ہیں, جسم کے جو نشیب و فراز ہیں, یہ بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی کو تبرج کہتے ہیں. بروج کا مطلب ابھرا ہوا. قلعے کے اوپر جو برجیاں ہوتی تھی وہ بالکل ظاہر ہوتی تھی. اسی لفظ کو قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے کہ تمہاری پوری کی پوری بے حیائی ظاہر ہو چکی ہے. ہر ایک آدمی اپنی نگاہیں تم سے سینک سکتا ہے. یہ بے حیائی یہ علم نہیں ہے, یہ بہت بڑا جہل ہے. اور تم عالم نہیں, تمہارا دور عالمانہ دور نہیں بلکہ جاہلیت کا دور ہے. قرآن حکیم نے اسے ترقی اور روشنی کا دور نہیں کہا بلکہ جاہلی دور فرمایا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اگر کسی معاشرے کے اندر, کسی سوسائٹی کے اندر, کسی ملک کے اندر فحاشی پھیل جائے, عریانیت پھیل جائے, بے پردگی پھیل جائے, بے حجابی پھیل جائے, بے حیائی پھیل جائے, تو ایسے معاشرے کو قرآن حکیم کہتا ہے یہ جانوروں کا, یہ جو ہے بے عقلوں کا معاشرہ ہے. اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو
عین جاہلیت ہے، یہ تو جاہلوں کا معاشرہ ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. تمہارا دور یہ ترقی کا دور نہیں، روشنی کا دور نہیں، یہ جاہلیت کا دور ہے. کتنی بڑی حقیقت آشکارا کی گئی ہے. آج اختلاط مرد و زن کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ اس کے مفاسد بہت دور رس ہیں، بڑے خطرناک ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر اور اسی طریقے سے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر مخلوط تعلیم کا رواج ہے. اس مخلوط تعلیم کی وجہ سے معاشرے کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے کسی بھی اہل بصیرت پر مخفی نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اختلاط مرد و زن کو ناپسند فرما کر کے عورتوں کو تاکید کی. حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح ہے. وعن حمزة بن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں لائے ہیں. حضرت حمزہ ابن اسید انصاری اپنے باپ سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. کب؟ جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے. دیکھیے خاص بات تو یہ ہے کہ یہاں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں، مرد بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. نماز جب ختم ہو گئی تو عورتیں بھی نکلنے لگی، مرد بھی نکلنے لگے. پاک جگہ سے نکل رہے ہیں، پاک نیتوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور ایک پاک معاشرے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا معاشرہ سب سے پاک معاشرہ، سب سے نظیف اور سب سے طاہر معاشرہ، اور نیتیں سب کی صاف ہیں اس لیے کہ نماز پڑھ کر کے نکلے ہیں اور عبادت کر کے نکلے ہیں. ہوا یہ کہ مسجد سے عورت اور مرد جب سب نکلے تو مرد عورتوں کے ساتھ مل گئے. راستے میں ہوتا ہے کبھی کبھی مسجد سے نکلتے وقت عورتیں اور مرد یہ آپس میں مل جاتے ہیں، اختلاط ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اختلط الرجال مع النساء، مرد عورتوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے، تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا استاخرنا، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ راستے کے بیچ میں چلو. عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ، تم راستوں کے کناروں سے چلو، راستے کا جو کنارہ ہے اس کنارے سے چلو، بیچ میں چلنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. یہ حکم سننے کے بعد صحابہ اتنا احتیاط برتتے تھے اور صحابیات اس قدر احتیاط برتتی تھی کہ عورت جب مسجد سے نکلتی تو دیوار کے کنارے کنارے سے اتنا سٹ کر چلتی کہ کبھی کبھی دیوار سے اس کے کپڑے الجھ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج دیکھیں کہ عورتیں نہ تو کنارے کا خیال رکھتی ہیں، نہ مرد کا خیال رکھتی ہیں، نہ عورت کا خیال رکھتی ہیں، نہ راستے کے وسط کا خیال رکھتی ہیں، بس چلتی رہتی، ان کو چلنا ہے. اور اس چیز کو ہمارے معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، بے حجابی کو ختم کرنے کے لیے حجاب کو صحیح طریقے سے نافذ کریں. مسلم معاشرہ تو یہ بولتا ہے کہ ہمارے ہاں حجاب ہے، ہمارے ہاں پردہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پردہ موجود نہیں. پردے کے اوپر پردے کے جو مخالفین ہیں تین اعتراضات کرتے ہیں. پہلا اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے، گھر میں رہتے رہتے عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ پردہ خرابی صحت کا باعث ہے. کیا یہ اعتراض صحیح ہے کہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کی طبیعتیں ان عورتوں کے مقابلے میں خراب ہوتی ہیں جو باہر آفسوں کے اندر جاتی ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. عرب ماحول جا کر کے دیکھیں آپ،
انتہائی صحت مند عورتیں آپ پائیں گے جبکہ وہاں پردے کا خاص رواج ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پردہ خرابی صحت کا سبب ہے, خرابی صحت کا باعث ہے؟ اور یہ اعتراض تو اس وقت ہوگا جب عورت سے کہہ دیا جائے کہ تو قیدی کی طرح گھر ہی میں رہ, تجھے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف یہ حکم دیا کہ وقرن فی بیوتکن, تم گھروں میں قرار پکڑو, یہ بھی فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جب باہر نکلو تو جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دھج کر کے نہ نکلو. ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی بھی اجازت دی گئی ہے, بلا وجہ باہر نکلنے کی ممانعت ہے. تو وہ قیدی کی طرح تھوڑی ہے, قیدی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو قید سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی, یہاں تو وہ جب چاہے جب بھی ضرورت ہو باہر نکل سکتی ہے. اس سے صحت کے اوپر کیا برا اثر پڑ سکتا ہے یہ ہماری سمجھ میں کم سے کم نہیں آ رہا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پردہ در حقیقت لڑکیوں کی تعلیم میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ علم دینا, بہت زیادہ تعلیم دینا اور ان کے لیے کثرت معلومات یہ قابل مدح نہیں ہے, قابل تعریف نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ عورتیں بھولی بھالی رہے. اسی وجہ سے سورہ نور کے اندر ان کی ایک صفت آئی الغافلات, بھولی بھالی عورتیں, بھولی بھالی عورتیں. تو عورتوں کے لیے کثرت معلومات یہ قابل مد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ عورتیں امور خانہ داری چھوڑ کر کے, ان کا جو وظیفہ ہے وہ چھوڑ کر کے, ان کا جو دائرہ کار ہے وہ چھوڑ کر کے دوسرے دائرہ کار میں آ جائیں, وہ انجینئر بنے, وہ ڈاکٹر بنے, یہ کریں اور وہ کریں. اس کا حکم نہیں دیتا. لیکن اگر پردے کے ساتھ یہ تعلیم بھی حاصل کر لی جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے, ورنہ کثرت معلومات یہ عورتوں کے لیے قابل تعریف نہیں ہے. لہذا یہ ضروری نہیں کہ انہیں انجینئر بنایا جائے, یہ ضروری نہیں کہ انہیں بہت بڑا ڈاکٹر بنایا جائے. جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے, اگر پردے کے ساتھ انہیں تعلیم دی جا سکتی ہے تو دنیا کی بھی تعلیم دیجیے اور دین کی بھی تعلیم دیجیے. اس سلسلے میں ایک روایت بڑی پیاری ہے, امام ابی داؤد اس روایت کو کتاب الطب کے اندر لائے ہیں حضرت شفا بنت عبداللہ سے. روایت اس طرح ہے وعن الشفاء بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصة فقال لي الا تعلمين هذه الرقية النملة كما علمتها الكتابة رواه ابو داؤد في کتاب الطب. حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ کہتی ہے کہ میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, آپ کی بیوی کے پاس. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا کہ شفا کب آئی؟ کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر ہوئی آئی ہوں. حفصہ سے بات کر رہی تھی. تو حضرت شفا سے آپ کہنے لگے کہ شفا ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ان کو چیونٹی کا منتر سکھا دو جیسا کہ تم نے ان کو لکھنا سکھا دیا ہے. حفصہ کو لکھنا نہیں آتا تھا, تم نے ان کو لکھنا سکھا دیا, تو اب چیونٹی کا رقیہ بھی سکھا دو, چیونٹی کا منتر بھی سکھا دو. یہ چیونٹی کا منتر کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی کاٹ لے تو منتر پڑھنا, چیونٹی کاٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیونٹی اتنا زہر تو نہیں رکھتی کہ چیونٹی کاٹ لے تو اس پر منتر پڑھ کر جھاڑنے کی ضرورت پڑے, اتنا زہر تو نہیں ہوتا. تو اس کو رقیۃ النملہ کیوں کہا گیا ہے؟ چیونٹی کا منتر. در حقیقت نملہ ایک بیماری تھی, وہ جسم میں پسلیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ہوتی تھی, اور یہ دانے اس طرح چبھتے تھے بدن کے اندر جیسے چیونٹیاں کاٹ رہی ہوں. تو ایسی بیماری کو نملہ کہتے تھے. پسلیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں کہ وہ اتنا تکلیف دیتی تھی جیسے چیونٹیاں اندر کاٹ رہی ہوں. تو اس کے لیے حضرت شفا کو ایک رقیہ, ایک منتر معلوم تھا. وہ منتر جو نملہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیتی تو اس کو شفا ہو جایا کرتی تھی. اسی منتر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا سے فرمایا کہ ان کو وہ چیونٹی کا منتر بھی سکھا دو, تاکہ کسی کو نملہ ہو جائے تو جیسا تم یہ منتر پڑھ دیتی ہو اور نملہ کے اندر مبتلا آدمی کو شفا ہو جاتی ہے, تو یہ بھی پڑھ دے گی اور نملہ والے مریض کو شفا ہو جائے گی.
کہا کیا ہے؟ اللہ کے رسول سکھا دوں گی. وہ منتر کیا تھا؟ میں نے تلاش کیا اس کو کہ وہ منتر کیا تھا جس کو وہ اس بیماری کے اوپر پڑھتی تھی. تو مجھے وہ منتر ملا عربی میں. جانتے ہو منتر کیا تھا؟ منتر یوں تھا: العروس تنتعل وتختزب وتکتحل وکل شیء تفتعل غیر انہا لا تعصر رجل. یہ منتر تھا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دلہن کو چاہیے کہ وہ چپل پہنے، جوتی پہنے. دلہن کو چاہیے کہ وہ مہندی لگائے. دلہن کو چاہیے کہ وہ سرما لگائے اور ساری چیزیں کرے، صرف اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے. یہ منتر کا ترجمہ ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ منتر پڑھ کر کے کچھ علاج کیا کرتے تھے. تو آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ جن منتروں کے اندر شرکیہ باتیں ہوں وہ منتر چھوڑ دیے جائیں. جن منتروں کے اندر شرکیہ چیز نہیں ہے ان منتروں کو پڑھا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. انہی منتروں میں سے شفا بنت عبداللہ العدویہ یہ منتر نملہ کے مریض کے اوپر پڑھا کرتی تھی، اور اس کے اندر کوئی شرکیہ بات ہے نہیں. پتہ نہیں کیوں یہ الفاظ پڑھنے سے وہ نملہ کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی، جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ترجمہ اس کا جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے کوئی بیماری زائل ہو جاتی ہوگی. تو یہ ایک رقیہ تھا. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ عورتیں اپنے اندرون خانہ، گھر کی چار دیواری کے اندر یا تھوڑا اور اس کو وسعت دے دے، پردے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ اختلاط مرد و زن نہیں ہونا چاہیے. جہاں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں وہاں مفاسد تو پیدا ہونے ضروری ہے. وہاں کوئی نہ کوئی مفسدہ پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا ہوگا. لہذا مخلوط تعلیم کی یوں اجازت نہیں دی گئی ہے. اگر ہاں کوئی ایسا اسکول ہے، کوئی ایسا کالج ہے، کوئی ایسا یونیورسٹی ہے جہاں پر پردے کے ساتھ لڑکی جائے اور اس کی عفت کو تحفظ حاصل ہے، اس کی عفت محفوظ ہو، تو اسے علم سیکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. بقیہ جو لوگ مکمل بے حجابی کے قائل ہیں عورتوں کے، ان کا موقف بھی صحیح نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردے سے یہ تین چیزیں مستثنا ہیں، عورت کا ہاتھ، چہرہ اور پیر، ان کا بھی موقف صحیح نہیں ہے. اور مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وحید الدہر فقیہ العصر علامہ البانی بھی اس کے قائل ہے کہ عورتیں جو ہے وہ چہرے کا پردہ نہ کریں تو چلے، اسی طریقے سے ہاتھ کا پردہ نہ کریں تو چل سکتا ہے، اسی طریقے سے پیر کا پردہ بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ تین چیزیں پردے سے خارج قرار دی ہیں، اور باقاعدہ ان کی ایک کتاب ہے حجاب المرأۃ المسلمہ جس کے اندر انہوں نے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں نے عام علماء حق کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے اوپر تعاقب کیا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہی حق کے اوپر ہیں کہ زینت اور جمال کا حقیقی محل یہی تینوں چیزیں ہیں. اگر ان تینوں چیزوں کو اجنبیوں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر پردے کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا، پردے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا. پردے کے اوپر میں نے چند جملے کہیں پڑھے تھے، جی چاہتا ہے کہ وہ جملے آپ کے سامنے پیش کر دوں. در حقیقت وہ جملے ایک اعتراض کے جواب میں ہیں. اعتراض یہ ہے کہ جس چیز سے آدمی کو روکا جاتا ہے، آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اس کی طرف رغبت زیادہ رکھتا ہے. جیسے کوئی عورت نقاب پہن کر کے نکلی، کوشش یہ رہتی ہے، اس کی رغبت یہ رہتی ہے ارے نقاب کے پیچھے کون سا چہرہ ہوگا، یہ رغبت بڑھتی ہے. کسی چیز سے اگر اس کو روکا جائے تو جس چیز سے اس کو روکا گیا ہے اس چیز کی طرف اس کی رغبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے بے پردگی کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ عورت کو بے حجاب چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ دیکھتے دیکھتے تنگ آ جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، پھر وہ جو رغبت رہے گی وہ رغبت ختم ہو جائے گی. بتائیے اس اعتراض کے اندر کوئی دم ہے؟ اگر ایسا ہے تو اقتصادی ماہرین سے یہ کہہ دیجئے
کہ وہ سیٹھوں سے یہ کہیں, بڑے بڑے لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہارے گھروں میں تمہاری تجوریوں کے اندر جو نوٹ جمع ہے, چور لوگ اس چھپی ہوئی چیز کے اندر بڑی رغبت رکھتے ہیں, تو ایسا ہے کہ تجوری سڑک کے اوپر لا کر کے رکھ دو. پتہ یہ چلا کہ اس اعتراض کے اندر کوئی دم نہیں ہے. اسی طرح وہ جملے جو ہیں یہ ہیں کہ پاؤ بھر گوشت لے کر کے اگر تم اپنے گھر کی طرف آنے لگتے ہو تو پاؤ بھر گوشت کو ڈھک کر کے لاتے ہو کہ کہیں چیل اچک نہ لے جائے. اور اسی طریقے سے 100 کا نوٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اسے شرٹ کے اندرونی جیب کے اندر رکھتے ہیں کہ کہیں جیب کترا ہاتھ کی صفائی نہ دکھا دے. اور اسی طریقے سے روٹی کا معمولی ایک ٹکڑا, ایک روٹی بڑی حفاظت کے ساتھ ڈھک کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں چوہا اس روٹی کو کھینچ نہ لے جائے. بتائیے کیا عورت ایک روٹی سے بھی, 100 کے نوٹ سے بھی اور پاؤ بھر گوشت سے بھی گئی گزری ہے کہ اس کو چھپانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. جبکہ روٹی نہ تو بھاگ سکتی ہے, گوشت نہ تو بھاگ سکتا ہے, پیسہ نہ تو بھاگ سکتا ہے, لیکن عورتوں کے اوپر یہ نفسیاتی اثر ہے, وہ کسی کے بعد بھاگ سکتی ہیں. جب نہ بھاگنے والی چیزوں کو آپ ڈھکتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, تو جو چیز نفسیاتی اثر سے متاثر ہو کر کے بھاگنے پر آمادہ ہو سکتی ہے, اس کی حفاظت تو آپ کے لیے اور اس کو حجام میں کرنا تو آپ کے لیے انتہائی لابدی, انتہائی ضروری اور انتہائی ناگزیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا ٹائم ہوا آپ کا نہیں صاحب؟ انشاءاللہ 1 گھنٹہ ہو گیا. رات 2:30 بجے ہوگا. قیام اللیل انشاءاللہ رات 2:30 بجے ہوگا. انشاءاللہ کل کا عنوان شیخ جلال الدین صاحب حفظہ اللہ کا جو ہوگا وہ بھی ایک اہم موضوع پر ہوگا, اور وہ موضوع ہے انکار حدیث کا فتنہ. یعنی انکار حدیث کے بہت سارے فتنے موجود ہیں. انشاءاللہ وہ کیا ہے اس کی پوری تفصیل کل بعد نماز تراویح فضیلت الشیخ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ. اور قیام اللیل ٹھیک 2:30 بجے ہوگا انشاءاللہ.